تو اٹ واز ڈیفیکلٹ فار می بٹ میں یہ نہیں بلیم کروں گی کہ میرے وہ کمپنیز نے مجھے اتنا مارجن نہیں دیا, میرے پاس مارجن تھا. اسٹائل ڈفرینٹ ہوگا, آپ کے ہسبینڈ کا پیرنٹنگ اسٹائل ڈفرینٹ ہوگا, تو کبھی ایسا ہے کہ کوئی چیز پہ کانفلکٹ ہے, دونوں کے آئیڈیاز میچ نہیں کر رہے, بٹ یو ہیو ٹو کم ایٹ ون پیج. ٹرن ہونا پڑا ہے کچھ چیزوں پہ کہ نہیں, یو ول ہیو ٹو ڈو اٹ دس وے اینڈ دس از دا رائٹ وے اینڈ یو شوڈ بی ڈسپلنڈ. There are malicious ads as well which are harmful for them. تو وہاں پہ پیرنٹس کا بہت زیادہ کنسرن بھی آتا ہے. دیکھیں ابھی بچپن سے ہی از اسٹرکٹلی ناٹ الاؤڈ ٹو ہٹ ہر نو میٹر واٹ. بچپن سے ہی اپنے بیٹوں کو یہ چیز سکھائیں, ہاؤ ٹو ریسپیکٹ اے ویمن. آئی لک اراؤنڈ اور میں دیکھتی ہوں کہ ہمارا اٹس اے نیشنل کنسرن رائٹ ناؤ کہ ہمارا جو رائٹ اینڈ رانگ کی جو ڈسٹنگوش کرنے کی تمیز ہے وہ کہیں نہ کہیں لاسٹ ہو گئی. ایک سرٹن ایج ہوتی ہے بچوں کی جس میں اگر آپ ان میں ریلیجیس ویلیوز کو اینڈ دا لو آف گاڈ انسٹل کر دیں. دیکھیں میرے نزدیک جو ویلیو سسٹم ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جہاں پہ بروکن ریلیشن شپس ہوتے ہیں یا میرجز میں وائلنس ہے, ابیوز ہے, دیٹ ہیو اے ویری ہیوج امپیکٹ آن دا مینٹل ہیلتھ آف کڈس. responsibility to thrive and actually grow as a normal adult آپ کے اوپر آتی ہے. اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو پھر کون دیکھے گا. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف کیچ اپ ود عائشہ. تو آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں, شی از اے مام, not my mom, but one of the coolest working moms. Yes, she is managing partner, Pakistan, UAE and USA. She's HR consultant, international for over 18 years in corporate. She's a life coach as well. She is Faryal Shahid Khwaja. Assalamu alaikum, Faryal. Thank you very much, Aisha, for having me. Thank you. It's great. Faryal, mashallah, aapki journey mein, the one thing that I know is that while you were pregnant and after you had a baby, aapne bahut کم ٹائم لیا ہے ٹو ریسٹ. Yes, right, that's you true. have been working continuously. So I would like to know کہ جب بیبی کو چھوڑ کے گھر سے آفس جانا ہوتا تھا, how difficult that moment was for you, because you don't want to, but how difficult that moment for you? I would start کہ دیکھو ایک تو ہمارا زندگی گزارنے کا کچھ طریقہ یہ بن گیا. اب آپ نے دیکھا کہ it's about now 18 years plus. So ever since I know that کہ یہی میرا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا, that I used to go for work and working every day, going for work was the lifestyle for me. And even the Saturdays and Sunday before marriage was a situation for me کہ oh my God, اب مجھے migraine ہو رہا ہے, I cannot sit idle اور مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. And even میرے گھر پہ میرے بھائی وغیرہ جو ہوتے تھے, they used to say کہ یار Saturday ہے, ابھی ہم سے کام کرائے گی. So I am somebody who want to be productive اور وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہنا چاہتی ہے. It cannot be like کہ میں فارغ بیٹھ جاؤں. So ایک تو I don't know how to sit idle, ایک یہ phenomena میرے ساتھ تھا. بٹ یس ہاں, لیونگ اے چائلڈ بہائنڈ ہو از ویری ینگ اینڈ obviously آپ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے, اینڈ اسپیشلی جب آپ ایک سرجری سے گزرے ہوتے ہیں تو اس کا ایک ہیلنگ پیریڈ بھی ہوتا ہے. تو اٹ واز ڈیفیکلٹ فار می, بٹ میں یہ نہیں بلیم کروں گی کہ میرے وہ کمپنیز نے مجھے اتنا مارجن نہیں دیا, میرے پاس مارجن تھا. بٹ میں نے اس میں اس طرح سے کیا تھا کہ میں نے تھوڑا سا آ کے ہلکا پھلکا سا اپنا پریزنس دے کے اس کے بعد پھر میں نے وہ 3 months کا جو ٹائم ہے وہ میں نے اپنے بیبیز کے ساتھ initial spend کیا. So I joined and then I took a break after that. میں نے کچھ اس طرح سے اس چیز کو کیا تھا. And then obviously off and on if need basis پہ میں چلی جاتی ہوتی تھی آفس. اس میں ایک بڑا رول یہ بھی تھا کہ میرے جو سپورٹ نیٹ ورک تھا گھر پہ, they were very that is very important کہ فیملی سے بھی سپورٹ ہو اور آرگنائزیشن بھی آپ کو اتنا لیوریج دے, رائٹ. اب تو آگے اب تو 6 months کا بھی ہو گیا. بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو آپ کو وہ والا مارجن بھی دے رہی ہیں کہ پری نیٹل پوسٹ نیٹل تو ہو ہی رہا تھا, بٹ 3+3 کا بھی ابھی جو ہے نا وہ کافی کمپنیز میں لیوریج ہے. بٹ یہ کہ سپورٹ نیٹ ورک کی ہم بات کر رہے تھے, تو اس میں بھی آپ کے اف یو ہیو اے سپورٹیو ہسبینڈ, اف یو ہیو اے فیملی پیچھے آپ کے جو لک آفٹر کر سکتی ہے, تو وہ بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے کہ یو آر ایٹ پیس دین اینڈ دین اسپیشلی چھوٹے بیبی
babies आपको पता है most of the day they want to Exactly. sleep. So that's how I managed. Yeah. That's great. अच्छा फरियाल, ऐसा होता है ना कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल डिफरेंट होगा, आपके हस्बैंड का पेरेंटिंग स्टाइल डिफरेंट होगा, course. तो कभी ऐसा है कि कोई चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों हाँ. के आइडियाज मैच नहीं कर रहे, बट यू हैव टू कम एट वन पेज, वहाँ पे फिर किस तरह आप लोग एक अप्रोच लेते हैं टू गेट ऑन टू वन डिसीजन फॉर योर किड? अच्छा देखिए, हम यही देखते हैं कि एक वो कहते हैं ना फायर और आइस एलिमेंट जो एक है ना, उन दोनों एलिमेंट्स को आपको जो ना साथ साथ लेके चलना चाहिए कि एक ठंडा गर्म, अगर एक कॉपिंग कर रहा है तो दूसरा शुड बी ऑन द सॉफ्टर साइड. तो हमारे घर में जो मेरे हस्बैंड है, ही इज थोड़ा सा चिल डैड है वो. So you are the strict parent? I am the troublemaker. आई एम द वन जो कि कॉप अराउंड कर रहा होता है बच्चों को. यस. और उसमें यही कि यार देखिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन तो ज़रूरी है ना. अगर आप उनको अभी से इफ दे डोंट नो कि ज़िंदगी में कुछ स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ होती है और देयर सम डिसिप्लिन एंड एथिक्स अराउंड दैट, तो फिर आई थिंक कि वो फिर लूज एंडेड ही रहते हैं. सिर्फ कल्टिवेट करना, दी एसेंस ऑफ इट इज़ नॉट मतलब ऑल. उसमें आपको उसको प्रैक्टिस कैसे करना है ये भी बहुत ज़रूरी होता है. Yes. तो अब जिस तरह वो ग्रोइंग एज में जा रहे हैं, उतना ज़्यादा कुछ हमें थोड़ा सा उनके साथ ना और स्टर्न होना पड़ा है कुछ चीज़ों पे कि नहीं, यू विल हैव टू डू इट दिस वे एंड दिस इज़ द राइट वे एंड यू शुड बी डिसिप्लिन्ड. तो हम दोनों ही थोड़े इजी गोइंग पेरेंट्स हैं, लेकिन देयर इज़ अ लिमिट टू इट ऑल्सो ना. कि फॉर एग्जाम्पल प्ले स्टेशन अगर बच्चों को ले दिया है और उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब वो वी हैव टू कंट्रोल इट एंड दिस इज ओनली फॉर देयर ओन गुड. अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट कि जो अब बच्चे हैं, दे आर सो टेक सेवी, दे आर लाइक टेक जनरेशन है. जब ये बाहर दुनिया में आते ही इनको हमसे ज़्यादा पता है और दे कैन टीच यू कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं. सो यू नो, अब क्या होता है व्हेन चिल्ड्रन स्पेशली 1 to 10 की एज में जो बच्चे हैं, जब वो इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करें फॉर गेम्स, सो देयर आर मैलिशियस एड्स एज वेल विच आर हार्मफुल फॉर देम. तो वहाँ पे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा कंसर्न भी आता है. सो हाउ डू यू मैनेज देयर स्क्रीन टाइम एंड हाउ डू यू मैनेज द एक्टिविटीज़ दैट दे डू ऑन इंटरनेट? देखिए, एक हमने अटेम्प्ट की थी जब हम कराची शिफ्ट हुए थे, तो हमें एक आध दफ़ा बाय रोड हमने एडवेंचर किया कि चलें लेट्स एक्सप्लोर इंटीरियर सिंध एज वेल, बिकॉज अनटैप्ड एरिया था हमारे लिए. तो हमने कहा चलें लेट्स एक्सप्लोर दैट. तो उस चक्कर में हमने बच्चों को iPad लेके दे दिया एंड देन ऑब्वियसली इंटरनेट कनेक्शन भी साथ ही होता है. एंड देन उसमें वही बात आपकी, वो जो एड्स वाला कंसर्न था, दैट वाज अ मेजर कंसर्न अराउंड मी. और फिर ऑल्सो एक ही बात, दूसरा, अब मेरी बेटी को स्पेक्स लगे हुए हैं ऑलरेडी. ठीक है, वो जब छोटी थी तो बाय बर्थ ही उनकी कुछ आईसाइट कम थी. तो जब वो बहुत करीब से स्क्रीन देखती हैं तो वो उनको और प्रॉब्लम होती है उससे. तो ये दो एरियाज थे जिसकी वजह से मैंने एक डिसीजन लिया अभी लास्ट ईयर ही. मेरे बेटी की जो बर्थडे थी, तो हमने कहा इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अ वेरी लेविश पार्टी, आई एम गोना गेट हिम अ प्ले स्टेशन, ताकि वो टीवी पे देखे, डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा और थोड़ा सा कंट्रोल्ड कंटेंट होगा हमारे पास. कि हम पहले जो हमें गेम्स लगेंगी कि ये वायलेंट नहीं है, इसमें आप ब्लड शेड नहीं देख रहे, इसमें कुछ बहुत ही स्केरी फेसेस नहीं है, और ऑब्वियसली एड्स तो होते नहीं है. सो हम उसको फिर हमने जहन में रखते हुए इनका iPad कम्प्लीटली बंद किया, डिस्कनेक्ट किया, दे आर नॉट यूजिंग इट एनी मोर, और हमने उनको प्ले स्टेशन पे लगा दिया. अच्छा, वैसे जब वो यूट्यूब पे लेट्स सपोज कोई गेम खेल रहे हैं या कोई गेम देख रहे हैं, तो पेरेंटल कंट्रोल्स का ऑप्शन भी होता है, वो कभी आप लोगों ने यूज किया? हमने एक्सप्लोर किया है, लेकिन बहुत सारे एड्स नहीं भी हो रहे होते, उससे नहीं आ रहे होते, कंट्रोल पूरी तरह से नहीं होते हैं अनफॉर्चुनेटली. सही. तो अच्छा, योर एल्डर चाइल्ड इज योर डॉटर, राइट? शी इज 8 एंड योर यंगर my son is 6. So how's the relation between them two? Because मुझे याद है, मैं भी like I'm the only sister and then my brother siblings में, और हमारी बचपन में तो बहुत फाइट होती थी. फिर एक टाइम आया दैट वो बॉन्ड बहुत इवॉल्व हुआ, लेकिन इस एज में हाउ इज द रिलेशन ऑफ योर किड्स? देखिए, एक तो मेरे लिए भी ये बड़ा सोर एरिया है. आई एम समबडी हु वुड वांट के, जो आपने बड़ी यूनाइटेड फैमिलीज देखी होंगी ना, जहाँ इंक्लूसिविटी होती है, और यू नो, सो आई वुड वांट कि ये दो ही हैं एक दूसरे के लिए, यू नो, दिस दे आर देयर स्ट्रेंथ, आई मीन. और अगर यही आपस में लड़ेंगे तो फिर तो मतलब अकेले हो जाएंगे ना, यू नो. सो आई डोंट वांट देम
to feel that. اور love and hate relationship تو ہے ہی, اور اوپر نیچے کے بچے جو ہوتے ہیں اس میں تو یہ ہوتا ہی ہے. اچھا بھائی کا ایسا ہوتا ہے کہ بہن کے کھلونے توڑ دوں, نہیں چیزیں میس کر دوں؟ اچھا ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو میری بڑی بیٹی جو ہے نا وہ تھوڑا سا زیادہ possessive تھی شروع سے around the parents and the stuff she had, and acceptance ذرا بھائی کے لیے کم تھی, yeah. But جو میرا بیٹا ہے he is ماشاءاللہ اس طرح سے کافی پیشنس والا ہے, اور اس نے ہمیشہ completely opposite, اور وہ بہن کی بہت کیئر کرتا ہے. So sweet. Yes, totally. احساس ہے مطلب اس کو چیزیں دے دے گا, اس کا دل چاہ رہا ہوگا پھر بھی سیکریفائس کرے گا اس کے لیے, وہ اس کو لیڈر مانتا ہے. بلکہ دی ادر ڈے اٹ واز سو فنی کہ ہم گاڑی میں جا رہے تھے اور انہوں نے دونوں نے سر باہر نکالے ہوئے تھے, اور شزیل نے اپنے نا بال ذرا تھوڑا سا یوں کیے, ٹاس کیے, تو ہی آلسو ڈڈ دیٹ. اچھا, the boys they copy their elder sisters a lot. My brother used to wear my frocks, اور ہماری pictures ہیں ابھی تک کہ وہ ہاتھوں میں سب چیزیں بینگلس پہن کے اب ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار تم کیا کر رہے تھے اس ٹائم پہ. So yeah, of course, but he knows that کہ وہ boundary تو اس نے define کی کہ نہیں I am a boy, and that he knows. But girls والی چیزیں میں بالکل interested نہیں ہوتا. Content بھی دونوں کو الگ الگ پسند ہے, تو we have to arrange 2 TVs now کہ ایک لاؤنج میں بیٹھ جائے اور ایک گیسٹ روم میں بیٹھ جائے, تو that's how we are managing it. But he too cares. I think there lies a good parenting, where boys especially taking care of their sisters, and they are taking the responsibility from such young age کہ بہن کو پروٹیکٹ کرنا ہے, احساس کرنا ہے. I call him, you are the protector, Azlan. Wow. You are, yes, دیکھیں ابھی بچپن سے ہی he is strictly not allowed to hit her. No matter what. میں کہتی ہوں اگر آپ کو بہن نے ہٹ کیا بھی ہے, you're supposed to tell me. You cannot hit a girl. For sure. Very important aspect of I think parenting کہ آپ بچپن سے ہی اپنے بیٹوں کو یہ چیز سکھائیں, how to respect a woman, your sister, anyone's sister, any woman, how you have to respect her. Yes. So that's great. اچھا اسی سے ایک اور question یہ ہے فریال, مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے نا وہ ہے ریلیجیس ویلیوز. ایک سرٹن ایج ہوتی ہے بچوں کی جس میں اگر آپ ان میں ریلیجیس ویلیوز کو اینڈ دا لو آف گاڈ انسٹل کر دیں, مطلب آپ انسٹال کر دیں, تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ ان میں سیلف اویئرنیس آ جاتی ہے, اینڈ دین وہ ان بچوں سے جو غلط چیزوں میں چلے جاتے ہیں وہ اس سے بچتے ہیں خود ہی. مطلب پیرنٹس کو شاید بتانا بھی نہ پڑتا ہو ٹین ایج اور ایڈلٹ لائف میں, دے دیم سیلف ریئلائز کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اینڈ دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو make their God angry because وہ ایک love relationship ماں باپ نے install کر دیا ان کے اندر. So what do you think about that? دیکھیے میرے نزدیک جو ویلیو سسٹم ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور میں خود بہت پریشان ہوتی ہوں جب میں آئی لک اراؤنڈ اور میں دیکھتی ہوں کہ ہمارا اٹس اے نیشنل کنسرن رائٹ ناؤ کہ ہمارا جو رائٹ اینڈ رانگ کی جو ڈسٹنگوش کرنے کی تمیز ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے بہت سفر کر رہی ہے. وی ہیو ریگریسڈ ایز اے سوسائٹی وچ از ویری انفارچونیٹ, اور آئی ڈونٹ نو واٹ اینڈ ہاؤ دس ول گیٹ فکسڈ. کیا چیز ایسی ہوگی, کون سا میجک وانڈ چلے گا کہ یہ جو ہے نا کیا تھاٹ آئے گی لوگوں میں, کون سا لیڈر آئے گا. سو آئی سی ویری لیس ہوپ دیئر, بٹ ہم سب کو اگر انڈیویجول لیول پر ہی شاید اپنے اپنے ایریاز میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مذاق میں ہی بہت سارے اچھے بھلے لوگ مذاق میں ہی بغیر کسی ضرورت کے جھوٹ بول دیتے ہیں, ایویں جسٹ فار نو ریزن, جہاں پہ ٹوپی پھرانے کی ضرورت نہیں بھی ہے, وہاں بھی ٹوپی, مطلب اٹ از اے نیشنل کنسرن. وائی آئی سے دیٹ یہ بہت کیجول ہو گیا ہے. جبکہ ویسٹ میں اگر کسی نے جھوٹ بول دیا ہے تو وہ گورا جو ہے, اگر آپ اس کو ساتھ کبھی آپ دیکھیں تو وہ اس کے لیے اٹس لائک اے کرائم, وہ اس کو لے گا ایز اے کرائم. یار ہی لائڈ ٹو می, اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے چھوٹی سی بات پہ بھی. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں جو مطلب ہر طبقے میں ہی ہو رہا ہے, لیکن لوور کلاس میں تو بہت ہی ہے. وہ تو سروائیول آف دا فٹسٹ کی جنگ میں اپرچونسٹ کہیں نہ کہیں ہوتے جا رہے ہیں کہ بیکاز ان کے لیے سروائیول از دا پرائرٹی. رائٹ اور رانگ تو بہت بعد میں آتا ہے. آئی تھنک غلط کا احساس ہی ختم ہو گیا نا. کوئی چیز غلط ہے وہ آپ کو غلط اگر نہیں لگ رہی, ہاں, تو دس از there lies a gap. So this is what I want to instill in my kids as well, کہ they should have a clear ڈائریکشن ان فرنٹ آف دیم کہ یہ صحیح رستہ ہے اور یہ غلط رستہ ہے, اور شارٹ کٹ ضرور ہوگا مگر صحیح کبھی بھی نہیں جائے گا in the end. Absolutely. So how do you develop this thought
اور a process in your kid کہ ان کو اس چیز کی سمجھ آئے. مطلب کوئی ایسی چیزیں ہیں جس طرح سے کون سی ایسی چیزیں جو انٹالریبل ہے فار یو ایز اے پیرنٹ اور وہاں پنشمنٹ آئے گی. This lie, you know, they cannot lie to me. دیکھیے میں نے ان کو ایک تھوڑا سا اتنا مارجن دیا ہے. I tell them یار ماما کو خود آ کے بتا دو گے نا تو آپ نے کچھ بہت بڑا بھی بیڈ کر دیا نا تو I will not say a word, I will not utter a single word. ٹھیک ہے, آپ کو پورا میں مارجن دوں گی. تو اس لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ جلدی سے میں آفس سے جب آؤں گی تو اسٹیئر کیس پر آ جائے گی, ماما آپ ڈانٹو گی تو نہیں, ایک بات آپ کو بتانی ہے. تو آئی وانٹ ٹو انکریج دی کمیونیکیشن ایز ویل, کیونکہ جتنا وہ ہم سے کمفرٹیبل فیل کریں گے دے کین کم اینڈ ٹاک ٹو اس از ویری امپورٹنٹ. کہ وہ بہت سارے بات کے مسائل جو جس میں بچے ڈر جاتے ہیں اور باتیں چھپاتے ہیں, یو نو دے کریٹ اے پرابلم اوور دیئر فار دیم سیلوز. سو یہ دو ایریاز ہیں جس میں سمجھتی ہوں کہ کمیونیکیشن اوپن رکھیں بچوں کے ساتھ, اینڈ دین for me zero tolerance for you know anything like this. And also again مجھے بڑا غصہ آتا ہے اگر بھائی کے ساتھ جو ہے نا بہن کا behavior hatred والا ہوتا ہے. So these are my no go areas. Right. So that's absolutely great. اچھا ایک اور چیز فریال, ٹریڈیشنل ویلیوز, ریلیجیس ویلیوز کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ٹریڈیشنل ویلیوز کھو رہی ہیں بچوں میں. اب انہیں اس طرح سے فیسٹیولس کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا ہے, کیونکہ پہلے تو فیملی سب ایک ساتھ رہتی تھی, ایک اپنائیت, ایک یو نو ایک کلچر اس طرح تھا. اب ایوری ون ہیز گاٹ سو مچ بزی ان دیئر لائف دیٹ دس از جسٹ گیٹنگ اومیٹڈ فرام پیپلز لائف. تو اسے کیا آپ لوگ پریکٹس کرتے ہیں اور بچوں میں کس طرح انکلکیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو کلٹیویشن اس چیز کی آپ کے گھر سے ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہمارے یہاں جو ہے ان کے گرینڈ پیرنٹس جو ہیں ماشاء اللہ وہ پیٹریوٹک بھی بہت ہیں اور وہ سارے اوکیزنس کو بڑا اچھے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اٹ ہیز پلیڈ اٹس اون رول. ٹھیک ہے, اب جس طرح 14 اگست ہوگا تو وہ جو سب سے بڑا جھنڈا آپ دیکھ سکتی ہیں وہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے, اور وہ بہت ہی کسی اونچے سے اسپاٹ پہ جا کے لگایا جاتا ہے فار اے منتھ اور سو. ایسا نہیں ہوتا کہ پورا سال لگا رہتا ہے, بٹ وہ اسپیشلی اس لیے وہ وہاں پہ لگایا جاتا ہے تاکہ وہ ایک تھوڑا, پھر ان کی جو گرینڈ مدر ہیں بچوں کی وہ ان کے لیے ایکسیسریز لائیں گی, جھنڈیاں لائیں گی, پھر اسکول کی بھی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو بچے ریلیٹ کرتے ہیں, کنیکٹ کرتے ہیں ان چیزوں سے. عید پہ بھی بہت گھروں میں اب آج کل کے دور کے ساتھ اگر آپ بات کریں, اور باہر بھی جو ہمارے مسلمز ہیں ان میں یہ ہوتا ہے 2 بجے تک سو رہے ہوتے ہیں لوگ, دے ڈونٹ سیلیبریٹ اٹ اس طرح سے. بٹ یہ کہ ہمارے گھر میں یہ ہے کہ صبح صبح ریڈی ہوئیں گے اور سب کو عیدی ملے گی, پھر بھلے ریسٹ کر لیں. آئی تھنک یہی سب سے بیسٹ ہے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے صبح اٹھ کے نماز اور سارے ریچولس کرنے, شیر خرما اینڈ عیدی, اور پھر سب بگ باس کا گھر بنا کے سو جاتے ہیں. لائک آئی تھنک دس شوڈ بی اے پریکٹس کہ ایٹ لیسٹ آپ صبح اٹھیں, سیلیبریٹ کریں. اور آئی تھنک بزرگوں کا بہت, گرینڈ پیرنٹس کا رول ہے میجر, گھر میں ان کا انفلوئنس ہونا بہت ضروری ہے. وہ آپ کے یو نو بچوں پہ, چھوٹے بچوں پہ تو بہت زبردست اس چیز کا امپیکٹ ہوتا ہے. they look up to them, اور وہ بہت زیادہ شوق سے you know they interact on these things کہ یہ ہوا, یوں ہے, یہ کرنا, یہ کرنا, ایکسائٹمنٹ ہے, تو they have a beautiful bond. اچھا ان کو ایڈوانٹیج ملتا ہے کبھی آپ سے کوئی بات نہ کر پا رہے ہو, ضد پوری نہیں ہو رہی تو فوراً many times اب ذرا بڑے ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا obviously مدر کو اٹیچمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے, بٹ when they were young تو it was very convenient for them کہ وہ دیدی کال کرتے ہیں اپنی دادی کو, تو ہاں آئی نو, تو وہ بس جائیں گے اور they'll ask for anything and they'll get it. So but آہستہ آہستہ جب ہم کو انہیں ڈسپلن کرنا پڑا تو پھر ہم نے تھوڑی کچھ ریسٹرکشنز لگا دی. بٹ یہ کہ ایسا بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ان ڈیمانڈ ہو تو وہ جو ہے نا کہی جاتی ہے آف کورس. اچھا اگر کبھی کوئی ایسی ضد کر رہے ہیں, لائک دے آر بینگ اسٹبرن فار سم تھنگ وچ یو تھنک از ناٹ رائٹ فار دیم, بٹ وہ ضد ہے کہ چاہیے ہمیں یہ چیز, تو آپ وہ ضد پوری کرتے ہیں آپ یا آپ کے ہسبینڈ؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ضد کو ہم خود بھی, میں نے آپ کو بتایا نا, جو چیز مانی جا سکتی ہے وہ ہم مان لیتے ہیں, وہ ہم ایزی پیرنٹس اوور دیئر کہ ہم مان لیتے ہیں. مگر جو چیز نہیں ماننے والی ہوتی, وہ میرے بچے بھی پھر میں کہوں گی کہ بہت کوآپریٹو اور انڈرسٹینڈنگ ہے, کہ وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی آنیسٹلی مجھے بہت ایسے ڈریگ نہیں کیا ہوگا کہ نہیں یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. ہاں بس اسکرین ٹائم ہوتا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے, تو وہ ہم اس کے اوپر آج کل ان سے تھوڑا سا ٹسل چل رہا ہوتا ہے. بٹ وی سے دیٹ کہ چلو ویکینڈس پہ ہی ذرا ہو رہا ہے, ادروائز تو بیچارے اتنا بزی ہوتے ہیں تھرو آؤٹ دا ویک. آئی ایم شیور آج کل پیرنٹس نے بچوں کو بہت ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو رکھا ہے, بیکاز آئی بلیو جتنا آپ اپنے بچوں کو اسکلفل بنائیں دیٹس گڈ. آلسو
एक और चीज़ पेरेंटिंग में आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे में क्या काबिलियत है ये पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छे से कोई एक्सप्लोर नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे क्या होता है कि बस इंजीनियर डॉक्टर बना देना है, वही एक प्रेशर चलता हुआ रहा है. बट आई थिंक पेरेंट्स if they invest in their kids they can know कि अगर वो बच्चा बोल रहा है मुझे तो शेफ बनने का, this is different, but if they encourage them at that point तो वो उस बच्चे के लिए I think बहुत बड़ी बात है. So do you have that approach कि अगर आपके बच्चे अपनी ख्वाहिश जाहिर करें किसी चीज़ के लिए? डेफिनेटली इसमें जिस तरह मेरी जो डॉटर हैं उनको अभी से ही वो बिजनेस ऑक्यूमेंट बहुत है उनका. शी ऑलरेडी सेज दिस कि मैं आई हैव अ यू नो बेकरी की एक शॉप होगी जो हैप्पी ट्रीट्स के नाम से उसका नाम होगा, एंड आई एम गोना बेक कैंडीज और केक्स और इस तरह के मार्शमेलो वाली कुछ मिक्स फ्यूजन बेस्ड कुछ चीज़ें वो सोच रही होती हैं. सो वी इंटेंड कि हम उसको कोई बेकिंग क्लासेस में इवेंचुअली कर देंगे उसका अगर इंटरेस्ट है तो. और मैं ये समझती हूँ कि एक्टिविटी सारी आनी चाहिए बच्चों को, कुछ ना कुछ. मैं कहती हूँ 100% भले ना हो बट हल्का सा फैमिलियरिटी होनी चाहिए. ठीक है, परफेक्शन किसी एक चीज़ में ही आ सकती है बट वो फिर इवेंचुअली जब आप देखते हैं कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किसी तरफ ज़्यादा है या वहाँ वो ऑलरेडी आउटशाइन कर रहा है और थोड़ा सा उसको सपोर्ट चाहिए है तो वो फिर शायद ज़्यादा अच्छा आगे निकले. तो उस केस के अंदर यस हम उसको फर्दर पॉलिश करने के लिए कुछ काम किया जा सकता है. बट आई वुड वांट कि हाँ कुछ ना कुछ ज़रूर आता हो, क्योंकि द वे आई एम या इवन मेरे जो फैमिली के अंदर भी है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे अंदर जो है ना वो ये चीज़ कल्टिवेट की थी कि हम चलते फिरते चीज़ें सीख लेते थे उस एज में. कि कहीं से कुछ काम कोई कर रहा है तो हमने देखा यार ये स्विंग ऐसी होती है, अच्छा यार ये कुकिंग का कुछ है तो ये ऐसे पिक कर लिया किसी से फौरन. कोई हॉर्स राइडिंग अगर कर रहे हैं तो ये इसको इस तरह से ट्रीट करना चाहिए. इन स्विमिंग फॉर एग्जाम्पल है तो यू ट्राई योर स्किल्स ओवर देयर एज वेल. सो मेरा ख्याल है छोटी छोटी चीज़ें जो भी आप जहाँ से गुजर रहे थे हल्का फुल्का सब कुछ आ जाना चाहिए. ऐसे ना हो कि ओ यार आई कैन नॉट स्विम, आई कैन नॉट डू दैट, सो ये है. Okay, Faryan, so now I'm going to ask some quick fun questions. Sure. So let's see how it goes. Okay, so if you could have one superpower to help with parenting, what it would be? To actually see what are they feeling right now, what are the real thing that's going on in there, emotionally. Yeah. Cool, that's nice. That's actually really good. What's your go-to mom hack after a chaotic day? Go to mom hack. अच्छा, उसमें मैं ये कहती हूँ कि I just need a big hug, mama bear hug. And that's something which actually unwinds me. They must just melt there. Yeah, for sure. Yeah. Okay, which kids show or movie have you secretly starting enjoying more than your kids? Not really. I'm not a TV person anymore. Thank God. Otherwise, मुझे लगा था CoComelon answer ना आ जाए, because a lot of moms have started watching CoComelon because of their kids. Yeah, मेरे बच्चे मुझे ड्रैग करके बुला रहे होते हैं, प्लीज मामा कम एंड वॉच दिस विद अस, एंड मैं हार्डली 5 मिनट्स देती हूँ. मैं कहती हूँ ओके डन किड्स, अब आपकी बारी है. Okay, so not really. आप अभी तक वो influence नहीं हुआ. Yeah. Okay, what's the one toy you wish you have never bought for your kids? iPad. Like I told you the story. Yeah. But for them it's very important. Abhi tak, yes. Right. For sure. Okay. If your kids could describe you in 3 words, what do you think they'd say? मामा बहुत काइंड हो, मामा आप कितनी अच्छी शेफ हो, मामा यू आर अ बिजनेस वुमन, आप टीवी पे आती हो. So they admire you as chef? Yeah. Wow, that's great. Acha, if you could switch roles with your child for a day, what would you make them do? I would love to say कि now you have to play a mom's role, and whatever I tell you in a whole day, now you tell me what to do, and I'm sure they would love to. They would love to. Yeah. And they will realize कि हम क्या करते हैं मामा के साथ. How difficult it is. Exactly. Yes. So what's the weirdest combination of food your kids love to eat? अच्छा, मेरी बेटी को चॉकलेट बहुत पसंद है हर चीज के अंदर. सो अब चॉकलेट अगर आप लेट्स से किसी फ्रूट के अंदर तो टिप कर दें, बट आई डोंट नो इफ इट इज डूएबल ऑन अ चिकन और व्हाट, बट इफ दे आर डूइंग इट, सो या
अगर पाइनएप्पल पिज्जा एग्जिस्ट कर सकता है तो कोई भी कुछ भी कॉम्बिनेशन exist कर एग्जिस्ट सकता है, कर हाँ, सकता but है. otherwise मेरे बच्चे are not very fond of eating by the way, so हमें खुद ही उनको नई नई variety introduce अच्छा. करानी पड़ी होती है, and otherwise they would want to stick with one or two thing they are eating those Is there days, any yeah. weird combination of food you like personally? नहीं, लेकिन मुझे बहुत इरिटेट करता है जब कोई पेप्सी में मिरिंडा मिलाता है, and I call them कि यार you're I from Govinda swear. family, please don't do that. I swear that's so annoying Yeah. to see people लोग हलीम and चावल. I mean, I don't know, but हाँ, I don't prefer that. of course. But वैसे this is the first time I'm Really? हाँ, actually, मैंने भी yeah. जब सुना I was shocked, but okay, it exists. Yeah. So what's the one thing your child has taught you? यार you know basically actually my mom passed away in 2004 and मेरी कोई sister sibling भी नहीं है. अच्छा. तो Shizel when she boss around and tells me to do things right is like an eyebrow raiser for me. और मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं कहती हूँ I'm so blessed कि she is now in my life to actually tell me those things जिसकी अब मुझे आदत ही नहीं रही कि मुझे कोई टोके, मामा bad word, Mama, How sweet. you're not supposed to do that. मैं कहती हूँ okay, I am in charge here, you're not my mom. Girls are Yeah. naturally more But it's responsible. so beautiful, yeah. और मैंने यही देखा है कि माँ बाप के साथ ना आखिर तक भी लॉन्ग रन में बेटियां साथ नहीं छोड़ती. Yeah. They stick with you even after marriage. They Yeah. stick with you. Yeah. However, बेटे भी करते हैं पर जो बेटियां करती हैं ना, they will never leave you. Yeah. So Hopefully, it was really good, quick answers and quick questions. Okay, so Faryal, आपके जो बच्चे, ठीक है, do they value struggle? जैसे हमने शायद या आपने अपने टाइम पे स्ट्रगल की हो, देखी हो, आपके बच्चों के पास लग्जरी ज़्यादा है, so do they value that? देखो एक बात है जो मैं बहुत क्लोजली देख रही होती हूँ कि ऑब्वियसली जो जर्नीज हमारे रहे, ठीक है ना, और हम लोग सेल्फ मेड लोग हैं, सो आई ऑलवेज यू नो एट टाइम्स पॉन्डर कि क्या ये लोग उन चीज़ों को उस तरह से वैल्यू दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुत, वो तो आपको पता है हमारे लिए तो हाथ का वो छाला बोलते हैं ना, या हमने उनको बहुत यू नो हॉवर करके, कॉपिंग करके इस तरह से पाला है कि हमारे वी आर वेरी ओवर प्रोटेक्टिव, स्पेशली मी, कि अगर मेरे बच्चे तो ट्रिप्स पे भी जाते हैं तो जो पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आई एक्चुअली विद द डिस्टेंस फॉलो देम एंड बी अराउंड देम, सम दैट काइंड ऑफ अ मॉम कि आई जस्ट कांट यू नो लेट देम बी, जो कि शायद स्पेस देनी भी चाहिए समटाइम्स, ये भी ज़रूरी होता है कि उनके कॉन्फिडेंस क्लियर से, बट मैं खामोशी से फिर कुछ चीज़ें करती हूँ जो दे इवन डोंट गेट टू नो. सो बट ये स्ट्रगल का जाहिर है वो फैमिलियरिटी, पता नहीं इतने छोटे हैं अभी इस वक्त तो कितनी जानेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, आई डोंट नो, बट मैं अपनी स्टोरी टेलिंग ज़रूर करती हूँ कि लुक दिस इज़ व्हाट आई डू, मामा आप कितना काम करती हो, मामा यू मस्ट बी टायर्ड, थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली जब वो देख रहे होते हैं तो रेजोनेट करते हैं उस चीज़ से, बट इम्पैक्ट क्या है ये आई स्टिल हैव टू सी, एंड आई वुड डेफिनेटली वांट कि कदर करना, वैल्यू करना चीज़ों की, और वो जो जर्नीज़ होते हैं वो उसकी करें. माशाल्लाह अच्छी बात ये कि इंटेलिजेंट भी हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, तो चीज़ें उन्होंने खुद भी थोड़ी सी मेहनत करके अचीव भी कर लेते हैं. अभी वो बात वो फेज आई हैवंट सीन कि जहाँ उनको खुद किसी चीज़ पे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी हो. सो या कोई ऐसी चीज़ जो आपने अपने टाइम पे, लाइक व्हेन यू वर अ किड, you do not want to pass it on in your children. कभी कभी ऐसा होता है ना कि we want to break this norm, क्योंकि पेरेंट्स एक चीज़ ये है कि आपकी बात से मैं एक बात मेरे माइंड में आई कि माँ बाप प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन उन्हें खुद रियलाइज नहीं होता कि कब वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, एंड दैट पॉइंट चिल्ड्रन नीड्स स्पेस एंड प्राइवेसी. एवरी पेरेंट गेट्स ओवर प्रोटेक्टिव बिकॉज जाहिर है, लेकिन उस टाइम पे एक बच्चे की अपनी फीलिंग है, एक पेरेंट, और दोनों फीलिंग्स गलत नहीं है, तो आप उसको कैसे कैटर करते हो? यार देखो आई टोटली अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है वो नहीं करना चाहिए. बहुत सारी चीज़ें आपको सेल्फ रियलाइजेशन में भी हो रही होती हैं, आपका इनर टिकर कहीं चल रहा होता है कि नहीं यार दिस इज रॉन्ग. अभी देखिए अभी वो दे वेरी यंग, थोड़ा सा बड़े होंगे तो दे वुड ऑल्सो रिक्वायर दैट, दे माइट आस्क फॉर दैट, एंड देन विल बी द टाइम मे बी देन आई विल हैव टू
give it to them also. But yes, ایک چیز ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ جیسے آپ کا جو فرسٹ ہاف تو کوشچن میں آپ نے بات کی وہ یہ کہ کمیونیکیشن اگین میں اسی کی طرف ریفلیکٹ کروں گی کہ ہمارے دور میں شاید ایٹ لیسٹ ود می ہمارے جو پیرنٹس تھے اب چاہے بہت اچھے تھے بہت خیال کرتے تھے they used to give پوری دنیا کی luxuries and everything whatever they could, but yes, approachable نہیں ایک approachable they were around, but آپ کے اندر وہ جو پیرنٹس کی اور اس طرح کی آئس بریک نہیں ہوتی نا وہ کہ you can go up to them and talk about anything. تو آج کل کے بچے ان جنرل بھی آپ دیکھو یہ ڈفرینٹ ایرا کی جنریشن ہے اور یہ اور طرح بڑھ رہی ہے, ان کا ایکسپوجرز اور ہیں, ان کے پاس اتنا نالج اتنی چھوٹی ایج سے ان کے پاس ایکسیس ہے پوری دنیا کا, دے انڈرسٹینڈ. میری بیٹی اگلے دن اپنے کیمرہ سے ایک کسی پروڈکٹ کے اوپر اس نے میرا ایک بیگ تھا کلچ تھا بڑا, اس کو اچھا لگا تو اس نے شی وانٹیڈ ٹو نو کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کہاں سے ہے کیا ہے, وانٹیڈ ٹو نو مور انفارمیشن. تو اس نے کیمرہ اس کے اوپر کیا اور اس نے اس پہ ایک کسی چیز پہ کلک کیا اور اس کی ساری انفارمیشن آ گئی اس بیگ کی. میں نے کہا واو یہ کیسے کیا آپ نے, ہاؤ یو ایکچولی یو نو پل دس اپ. سو یہ وہ بچے ہیں جن کے پاس اس طرح کے ایکسیس ہیں, اور اب تو جنریٹیو اے آئی اور پریڈکٹیو سارا چیزیں آ رہی ہیں, ریلیٹڈ چیزیں آ رہی ہیں. سو ایم شیور کہ ان کے پاس جو انفارمیشن ہے اور اویئرنیس کا لیول ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہے, اور یہ ہم سے بہت بہتر میرا خیال ہے چیزوں کو لے کے چلیں گے. آئی ہوپ. تو ان کے وائز بچوں کی بہت کیوریوسٹی ہوتی ہے اس ایج میں جب بڑے ہوتے ہیں. پیرنٹس کبھی کبھی انوائے ہو جاتے ہیں بیکاز آپ کے خود کے پاس دیر آر لاٹ آف تھنگس ٹو ڈو. سو ڈو یو گیٹ انوائے اور یو ٹرائی ٹو آنسر ایز مینی وائز آف یور چائلڈ ایز یو کین؟ To be very honest with you, 1 2 3 4 questions تک ٹھیک ہے, مگر جب وہ نمبر 10 کراس کر جاتا ہے اور 15 کراس کر جاتا ہے تو میں کہتی ہوں I'm done. یا کسی دن میں بہت تھکی بھی آتی ہوں اور my day is already very heavy for me, so میں کہتی ہوں Shizelle please no more questions today, I need a break. But curiosity اچھی ہوتی ہے اور اس کو بچوں کو شن نہیں کرنا چاہیے. questions پوچھنا اچھی بات ہے, اگر کوئی بچہ question نہیں پوچھ رہا then it's alarming کہ یہ کیوں نہیں پوچھ رہا. بٹ ایک open minded بچہ جو ہے وہ وہی ہوگا should ask questions کہ what is this, what is that, what is this, اور وہ curiosity جو ہے نا وہی ان کی ڈرائیو ہے. یا اچھا, آپ لوگوں کو جب فری ٹائم ملتا ہے آپ کو آپ کے ہسبینڈ کو اینڈ یو وانٹ ٹو اسپینڈ سم ٹائم ود یور کڈس, تو کون سی گو ٹو ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے پیرنٹس کو ضرور کرنی چاہیے ٹو کریٹ اے ہیلدی بانڈ among your kids؟ بالکل. اچھا, کچھ ہم لوگ چیزیں کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے اپنا ڈے کا جو لاسٹ پارٹ رکھا ہوتا ہے جسٹ ٹو امپروو دیئر کمیونیکیشن, کیونکہ دن بھر میں بھی بہت بزی ہوتی ہوں, وہ بھی بزی ہوتے ہیں ان اے ڈیلی روٹین کہ ہمارے پاس بہت زیادہ بیٹھ کے ٹائم ساتھ اسپینڈ کرنے کا نہیں ہوتا ہے. تو میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جب بیڈ ٹائم سے پہلے ماما ٹائم ہوتا ہے تو دیٹس یور ٹائم ٹو ٹاک ٹو ماما اینڈ یو بوتھ ہیو یور اون اسپیس. تو کچھ ایک کوشچن وہ کرے گا تو اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہوتی کہ مطلب لڑ رہے ہوتے کہ میں نے پہلے بات کرنی ہے اور دن کی ساری باتیں جتنی میکسیمم ہم اس وقت کر سکتے ہیں. بٹ مجھے پھر بھی ہوتا ہے کہ یار وٹ ایور از گوئنگ آن آپ کی لائف میں, آپ کے اسکول میں, آپ کے فرینڈس میں, ٹیچرس کے ساتھ, دے شوڈ ہیو اے ہیبٹ ابھی سے کہ وہ شیئر کریں گے تو بڑے ہو کے بھی شیئر کریں گے. اگر ابھی سے دے کیپ دین دل کیپ بڑے ہو کے بھی. تو اگر کوئی ایموشنل فیز سے گزر رہے ہیں نا بچے, تو وہ آپ سے زیادہ کلوزلی ایڈریس کر پاتے ہیں اپنے فادر سے؟ ویسے ایموشنلی تو مجھ سے زیادہ اٹیچڈ ہیں, بٹ فن ٹائم بابا کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے ان کا, کیونکہ ہاں بیکاز بابا ان کے ساتھ جا کے باہر لان میں بھی کچھ کھیل رہے ہوں گے, پلے اسٹیشن میں ان کے ساتھ گیمس کھیل رہے ہوں گے. انہوں نے اپنا تیسرا گیئر لے لیا ہے جیسے کہ 4 players بھی ہو سکتے ہیں ماما. میں نے کہا نو تھینک یو ویری مچ, I'm not interested. میرے پاس اپنی اور بہت چیزیں کرنے کے لیے, so you guys have fun. So وہ اس لیے ہوتا ہی کہ obviously وہ بیٹا میرا ہے تو وہ ڈیڈ کے ساتھ اپنے فائٹ سیشن کرے گا تو اس کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی when I do the similar thing کہ میں ان کو I'll put them on my shoulder اور میں ان کو ایروپلین بنا کے کچھ اس طرح کا فن ایکٹیویٹی کر رہی ہوتی ہوں تو they get super excited. Oh mama is doing this, you know. So yeah, یہ وہ بچوں کو تو آپ کے ساتھ انگیج کرنا ہے. Absolutely, and they love to do a lot of activities with parents. Yeah, but also I would say کہ کوئی کوکنگ سیشن وغیرہ اگر ہم اکٹھے کر رہے ہوں تو میرے بچے وہ بھی بہت انجوائے کرتے ہیں. بک ریڈنگ ٹائم بہت انجوائے کرتے ہیں ساتھ. So you know بیڈ ٹائم پہ کبھی they would want me to you know read them a story or they want to read story for you know the audience around. That's so nice. اچھا فریال, مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا 2 پارٹنرس کا, وہ بہت امپیکٹ کرتا ہے بچوں پہ.
ان کی مینٹل ہیلتھ پہ, رائٹ, جہاں پہ بروکن ریلیشنشپس ہوتے ہیں یا میرجز میں وائلنس ہے, ابیوز ہے, دیٹ ہیو اے ویری ہیوج امپیکٹ آن دا مینٹل ہیلتھ آف کڈس. سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ اینڈ ہاؤ یو تھنک کہ لیٹ سپوز کبھی آپ کو اور آپ کے ہسبینڈ کبھی لڑائی تو نارملی کسی بھی گھر میں آرگیومنٹ ہو سکتا ہے, تو اس کو بچوں سے کس طرح سے اور آپ لوگ دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان پہ اس کا امپیکٹ نہ جائے؟ سو دیکھیے ٹاکسک ریلیشن شپس کا تو یہ تو بھی بہت زیادہ اس کے اوپر رپورٹس بھی ہیں کہ وہ چائلڈہڈ ٹراما میں بڑا ان کا رول ہوتا ہے. آپ کی جو بچپن کی چیزیں آپ ان بچوں کے اندر رہ جاتی ہیں جو کہ آگے جا کے ان کو زندگی میں بہت بلاکیجز ان کے لیے لے کر آتی ہیں, اور مینٹل بلاکیجز ہوتے ہیں. if they are not healed properly تو وہ پھر بہت غلط ڈیسیجنس بھی لے رہے ہوتے ہیں. ان کے بلیف سسٹمز اور پرسپیکٹیوز کچھ بہت غلط سے بن جاتے ہیں, جو کہ اس کی کلینزنگ اور اس کی ریگولیشن پھر جو ہے نا بڑی مشکل ہو جاتی ہے. سو ہم انسانوں کے لیے ایز این ایڈلٹس بھی ہم سب کے لیے جس طرح ہم وہ بات کرتے ہیں کہ ایموشن کو ریگولیٹ ہونا ضروری ہے, سسٹم سے باہر نکلنا ضروری ہے, پروسیس ہونا ضروری ہے. اگر وہ آپ کے اندر رہ جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح کا پرابلم بن کے ہی سامنے آتا ہے, بعد میں کوئی ٹراما رہ جاتا ہے آپ کے اندر. سو اسی طرح بچوں کے اوپر دیکھیں دے ویری فریجائل اس طرح سے, اور وہ ایموشنلی بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, اور پیرنٹس تو ان کے لیے دیر ایوری تھنگ, اور اگر ان کے بیچ میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ نیچرلی بچوں کے اندر اس طرح سے ٹرانسمیٹ بھی ہوتی ہیں, which is not a very good sign. تو آپ جیسے آپ اینڈ یو اینڈ یور ہسبینڈ آپ لوگ ٹرائی کرتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی کانفلکٹ ہو تو وہ ان تک نہ پہنچے, انہیں نہ پتہ چلے. So basically I would say کہ اس میں میرے اگر آپ پرٹیکولر سینیریو میں پوچھتے ہو تو ہم پہلے تو بچے چھوٹے تھے, اتنی سمجھ نہیں آتی تھی, اور وی یوز ٹو ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ, بٹ ناؤ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خاموشی سے نا سن رہے ہوتے ہیں, دے سائلنٹ آبزرور. جب ہمیں پتہ چلتا ہے جب وہ کبھی بیچ میں کامنٹ کرتے ہیں, تو ناؤ وی ہیو ایکچولی اسپوکن اباؤٹ اٹ کہ یار اب سنس دے آر گیٹنگ اولڈر اور گروئنگ اپ, تو ہم ہر بات ان کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں. کانٹینٹ اور جو اس کا مٹیریل ہے, اب ناؤ دیٹ اسپیشلی ہوتا کب ہے یہ جب ہم گاڑی میں ہوتے ہیں, نیچرلی وہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ بہت ہی انکلوز بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح سے اس اسپیس پہ, کہ مطلب جو بھی بات کرو دے وڈ نو کہ کیا بات ہو رہی ہے. سو ہم اس کو فلٹر کرنے کی انٹینشنلی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نہ کریں. جہاں تک فائٹ کی بات ہے یا رف آرگومنٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ بھی ہو ہی جاتا ہے, بٹ اٹ از سو کیوٹ کہ مائی ینگسٹ ون ایک دن گاڑی میں اسی طرح کوئی بات ہو رہی تھی, ماما بابا نو فائٹنگ, تو وی ور لائک امیڈیٹلی ہاں اب ٹھیک ہے. سو اب یہ امپیکٹ ہے. سو مطلب جب اس طرح کی چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں تو پیرنٹس کے لیے بھی ایک وہ ہو جاتا ہے کہ پلیز. لیکن دیکھیے اب اللہ کا شکر ہے ہمارا تو کنٹرولبل سچویشن ہے, لیکن کچھ گھروں میں جو ہے نا وہ بچے کتنا ڈسٹرب ہیں اور وہ سینسیٹیو ہیں, دے مے بی ایموشنلی ڈریننگ دیم سیلوز ڈیو ٹو دیز تھنگس, لیکن پیرنٹس آر ناٹ پیئنگ اینی ہیٹ اراؤنڈ دیٹ, وچ از بینگ ویری سیلفش آف دیم. دیکھیں میں اس بات کو بہت بات کرتی ہوں کہ آپ کے ایک زندگی کو اس دنیا میں لے کے آنے کے ذمہ وار ہیں, اور ان کی ٹوٹل رسپانسبلٹی ٹو تھرائیو اینڈ ایکچولی گرو ایز اے نارمل ایڈلٹ آپ کے اوپر آتی ہے. اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو پھر کون دیکھے گا؟ اور آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس چھوٹی سی ایگو کی وجہ سے ایکچولی وہ ایک بہت ہی ہیوی پرائز پے کریں لیٹر ان دیئر لائفز؟ وائی؟ ٹرو. اچھا فریان, ایک چیز ہے کہ میں نے یوزلی جو دیکھا ہے کہ بچوں کو نا اپنی ہی لائف میں سے اپنے ہی فریڈم کے لیے اپنے ہی پیرنٹس سے بہت جنگ کرنی پڑتی ہے. a lot of times اسپیشلی جب وہ ٹین ایج میں آتے ہیں, ٹیم از ویری مچ اگریڈ, سب سر ہلا رہے ہیں. سو a lot of times جب آپ ٹین ایج اور ایڈلٹ لائف میں آتے ہیں نا, تب آپ کو ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں, ہمیں تھوڑا سا فریڈم دیا جائے اس چیز کا, بٹ اگین پیرنٹس بہت زیادہ یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی اس چیز کو لے کے کانشیس ہوتے ہیں کہ نہیں, اگر تمہیں ایک ٹرپ پہ بھی جانا ہے تو نہیں, شادی کے بعد جانا, لائک جنرلی. اینڈ سیم فار دا بوائز اینڈ گرلز بوتھ, a lot of things they want to do on their own but they are not given that liberty. تو اس پہ کچھ یار دیکھو, میں نے تو اپنے بچوں کو کافی جو ہے نا پروٹیکٹیو رکھا ہوا ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کیونکہ
कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी है, अभी दे वेरी यंग, जैसे हम एक बात करते हैं कि स्कूल में भी बच्चों को तब डालें व्हेन दे आर एबल टू स्पीक, देयर इज नो हार्म इन एक्चुअली पुटिंग इनटू द स्कूल, लेकिन बात ये कि दे एक्चुअली टेल you something about it is also very important factor, keeping the other scenarios or red flags in mind. ठीक है, so जब हमारे पेरेंट्स थे तो उनको तो हमने बहुत तंग किया हुआ है, हम तो रिबेलियन थे, हमने तो बहुत तंग वही किया, ऑप्शन है फिर के बहुत हमने तंग किया है, बट आई जस्ट होप कि मेरे बच्चे मुझे उतना तंग ना करें, they understand कि हम क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं. देखो, मैं किसी भी चीज के खिलाफ नहीं होंगी कभी भी. I would want to support them in whatever they want to do in their life, subject to कि वो ठीक है, and also कि उनके लिए वो environment जो है वो एक protective environment है, and however whatever we can do to create that space for them is the point. That's I it. think एक middle, there is always a middle way. अगर बच्चा आपको एड्रेस कर रहा है अपना इमोशन, so you first, और बच्चे पेरेंट्स को भी समझें. सो दोनों साइड से देयर इज ऑलवेज टू वे कि एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करके कोई रास्ता निकाला जा सकता है, बट इमोशनली एड्रेस करना उस कंसर्न को इज वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं, देखिए आप उसको, वो भी एक इंसान है, और मैं कहती हूँ छोटे बच्चे भी तो लिटिल ह्यूमन ही होते हैं ना, वो आप देखिए एक पूरे इंसान होते हैं, दे हैव देयर ओन वर्ल्ड अराउंड देम. सो बात ये कि उनको किसी भी ख्वाहिश को इस तरह शव ऑफ नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर वो कोई क्रिएटिव चीज है, एक्सपोजर मिलने की बात है. इफ इट इज द राइट काइंड ऑफ एक्सपोजर दे शुड गेट इट, एंड आई थिंक देयर इज नो हार्म इन दैट. बट ये कि आप उसको थोड़ा सा एनवायरनमेंट देख लेके कैसे कर सकते हैं. अच्छा फरियाल, डू यू रिमेम्बर कोई ऐसा मोमेंट जब आपके बच्चों ने पब्लिकली you got embarrassed and that point you could do nothing about it? हाँ, आई थिंक कि जब मैंने कुछ उनको स्पेशली काउंसिल किया हुआ हो कि वी नॉट गोना टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग इन फ्रंट ऑफ these specific people, and if unknowingly और वो अपना बचपने में if they actually spill the beans, तो फिर बड़ा awkward हो जाता है कि बंदा okay whatever then you have to go around that. और बस बच्चे तो बच्चे ही. फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैं छोटी थी तो मेरे डैड ने एक दिन वही बात जो बड़ी मशहूर होती है कि उनको कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, एंड आई एक्चुअली सेड दैट, जो कि हम बड़ा टीवी पे कॉमनली देखते हैं कि वो कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ, और फिर वो घर पे तो नहीं आ गए. हाँ, तो वो इसीलिए जो है ना, वो इट गेट्स रियली फनी एट टाइम फॉर वेरी एम्बैरेसिंग फॉर पेरेंट्स एज वेल कि यार ये तो बच्चे ने जो ना पोल खोल दिया. It happens. Nice. Okay Faryal, so I'm gonna have a quick session with you of this or that, and there will be some questions to you. Sure. Okay, so baking cookies with kids or taking them out for ice cream? Out for ice cream, yeah. Easy peasy. Messy art projects or outdoor sports? Outdoor sports. Yeah. Everything that is out, not at home. That is easy. School drop off or pickups? Both. I'm doing myself. Yeah. Great. Cooking or ordering? I think both are important. I'll take both. Yeah. So but this is a mix. On weekends maybe I'm ordering, or otherwise I'm cooking. वैसे junk food allowed है? Not really. मतलब allowed है, but ये है कि limited है, very controlled, not at meal times of course. Yeah. Right. Yeah. Shopping or cleaning? Shopping. Of course. Of course. Taking solo mom trip or family vacation? Family vacation. Yeah. You like that? Yeah, for sure. Right. Yeah. Quiet time or playtime? Quiet time. Yeah. I'm that sort. Yeah. Nice. Healthy snacks or treats? Healthy snacks. Yeah. Yeah. Most of the time. For sure. Yeah. Right. Parenting by the book or trusting your instincts? Trusting my instincts. It works all the time? It works every time. Right. Yeah. A strict bedtime routine or go with the flow? No, I think there must be a bedtime routine. Yes. Kids have specific. They have a cut-off time, 8:30. They have to be in bed. Yeah. Acha, spontaneous weekend adventure or well-planned, family schedule? If you ask me, I would always want things structured and planned. But looking at the scenarios I'm always into, there's too much traffic, so kabhi bhi nikal jao. Adhocism, and my husband is like, मतलब अभी मूड है तो अभी निकलो, एंड यू हैव टू डू इट राइट नाउ. मैं कहती हूँ यार ये दिस कैन नॉट बी, ये कोई बल्कि लग गई इधर, बट या वी हैव टू गो विद द फ्लो देन. Teaching kids to cook or teaching them to garden? I do gardening with them. I love doing gardening. They won't
to do cooking with me, that's two sides of the Yeah, story. they get excited. My daughter wants to cook more with me, but I would want to drag them into gardening as well, because I have my little terrace and little terrace garden. Nice, Yeah, nice, so, nice. So that was quick. This or that with you, Faryal. It was really good having you on my Likewise. show, and it was great talking to you. Thank you very much for Thank having you. me. It was fun. Thank you guys for watching this episode. And in the last, I would just say that थोड़ा सा आप अपने पेरेंट्स को समझें, थोड़ा सा पेरेंट्स अपने बच्चों को समझें. So there will be a happy, healthy bond between both. So I'll be back with another episode at Catch Up with Aisha.